معین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت حضرات۔ میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے۔ تضمین کی صورت میں کلام رضا بسمات خالق ارض و سما کرتا ہے چرچا تیرا، خالق ارض و سما کرتا ہے چرچا تیرا، سدرہ پہ روح امی پڑھتے ہیں خطبہ تیرا، سدرہ پہ روح امی پڑھتے ہیں خطبہ تیرا، رب ہے موتی رب ہے موتی انا قاسم کا ہے صحرا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے۔ دیکھ لیتے تھے کبھی سید عالم کا جمال، دیکھ لیتے تھے کبھی سید عالم کا جمال، بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال، کہتے ہوں گے کہتے ہوں گے میرے آقا سے یہی رو کے بلال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے۔ اور آخری شعر، اشعار تو بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، لکھ تسبیح لگاتے ہیں ہر ایک سو فیرے، لکھ تسبیح لگاتے ہیں ہر ایک سو فیرے، کیسے منحوس نظر آتے ہیں ان کے چہرے، کہہ گئے سچیے کہہ گئے سچی بریلی سے مجدد میرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں
گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاوّل ان قریب ہی ہمارے آپ کے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آئندہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج پچھلے جمعہ سے ریلیٹڈ جو موضوع ہمارا تھا، کچھ باتیں اس سے متصل، کیونکہ حالات، معاملات اور عاشق رسول کا احساسات یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو جاہل کہے تو اسے غصہ تو آئے گا، اگر کوئی کسی سے کہے کہ تو جاہل کی اولاد ہے، اگرچہ اس کا باپ جاہل ہے مگر غصہ تو آئے گا کہ تم مجھے جاہل کی اولاد کہہ کے پکارتے ہو۔ تو پھر ایک عام انسان، ایک عام آدمی چہ جائے کہ اس کا باپ جاہل ہے مگر اس کے باوجود لفظ جاہل والا جملہ بیٹا سننا گوارا نہیں کرتا، تو پھر وہ نبی جو سب کے باپ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، علم سکھاتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ ہم لوگ بھی عام طور پر جانتے ہیں کہ استاد کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو پھر حضور کی شان میں گستاخی، ظاہر سی بات ہے اگر رسول کا شہدائی سچا ہوگا تو تکلیف تو ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ امی کے حوالے سے کچھ باتیں اگر اس پر گفتگو ہو تو الحمدللہ کئی جمعہ گفتگو ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں کچھ باتیں میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس نے ایک طرف تو حضور کے تعلق سے ان پڑھ کا جملہ استعمال کیا، اور دوسری طرف قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں کچھ غلطیاں ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کی گستاخی اس نے کی تھی۔ تو سوچا کہ آج کے جمعہ میں کچھ باتیں میں اس کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کروں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی دلیل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھیں، اور مصطفیٰ کریم کی عظمت کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا ہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ذریعے سے مصطفیٰ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا، اور مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم اور آپ جان پائیں گے، جاننے کی کوشش کر پائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آبجیکشن جو لگایا گیا وہ ہے قرآن مجید کے اوپر،
تو سب سے پہلے ہم اور آپ قرآن مجید سے ہی پوچھیں گے کہ کیا قرآن مجید میں کوئی آبجیکشن لگا سکتا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی اپنے اندر ڈاؤٹ پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہے؟ یہ چیز ہم کس سے پوچھیں گے؟ تو یہ چیز ہم قرآن سے پہلے پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی زندگی کو کفار مکہ کے درمیان گزارا، اور ایک ایسی نہایت شفاف آئینے کی طرح زندگی کہ جس زندگی کے قائل اپنے نہیں، اپنے تو اپنے ہیں، جس زندگی کے قائل، جس زندگی کی صداقت کے قائل، جس زندگی کے امانت کے قائل، امانت داری کے قائل، ایمانداری کے قائل اغیار بھی رہے ہیں، کفار بھی رہے ہیں۔ 40 سال تک کفار و مشرکین کے درمیان ایسی زندگی گزارنا کہ جس زندگی کے حوالے سے کفار بھی کہیں کہ اگر کعبے کی دیوار پر پتھر کو نصب کرنا ہے تو اس ذات کی بات مانی جائے گی جس ذات کو پوری دنیا صادق الوعد الامین کہہ کے پکارتی ہے۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے وہ جنتی پتھر کو، حجر اسود کو کعبہ میں نصب کیا گیا، کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ آج فیصلے کی بات ہو رہی ہے، جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب لوگوں نے حضور کو اپنا حاکم تصور کیا تھا۔ یہ تو آج کی بات، خیر، یعنی اس وقت کے کفاروں کو بھی علم تھا یہ جو فیصلہ کرنے والا ہے یہ حق و صداقت کے راستے پر ہے، یہ حق ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ کفار کو ہی پتا تھا۔ آج لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو مجھے ایسا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے ان سے بھی گیا گزرا ہوگا، ہے نا؟ ان کا جو معاملہ ہے، میں ابھی تک نام کسی کا لے نہیں رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف، ابھی تو بات بڑی لمبی ہونی ہے، اور میں نے کہا کہ آج کے جمعہ میں پوری بات ہو بھی نہیں پائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اغیار نے بھی جن کی صداقت کو، جن کے حاکمیت کو، جن کے عدل و انصاف کو، جن کے تقوی و طہارت کو، جن کے فضل و کمال کو، جن کے احسانات کو اغیار نے بھی تسلیم کیا، وہ ذات آقائی کریم کی ذات جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، فاران کی چوٹی سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اعلان نبوت حضور نے فرمایا، کفاروں کے پیٹ میں درد شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال تک محمد عربی ہمارے ساتھ رہے، کبھی کسی کے پاس زانوِ ادب تہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے پاس پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے پاس لکھتے نہیں دیکھا۔ آج ایسی ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جو ہمارے بھی سر سے باہر ہے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن مجید کا نزول ہوا ہے نا، اب وہ کفار حیران ہے کہ انہوں نے تو کبھی مدرسے کا منہ دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی کے پاس علم حاصل کیا نہیں، کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، مگر اب جو باتیں کر رہے ہیں، اب جو چیز بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری بھی سمجھ کے باہر ہے۔ اور آپ ایک چیز اور جان لیں، جو کفار مکہ تھے نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی عربی میں، اپنے فصیح و بلیغ ہونے پر، اپنے زبان و بیان پر ان کو بڑا ناز تھا، اور ناز ہو کہ کیوں نہیں، ان کو ان چیزوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آجمی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ آجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا، جس کو کچھ بولنا نہیں آتا۔ وہ عربی لوگ ہیں، عربی داں تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کی عربی، ان کی فصاحت و بلاغت اتنی تھی
کہ بڑے سے بڑے سرما کو بھی اپنی زبان و بیان کے ذریعے سے اپنا قائل کر لیتے تھے. ایسے عربی داں لوگ، فصیح و بلیغ بیان کرنے والے لوگ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ان کی عقلیں حیران ہو گئی، ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ کبھی کسی کے پاس پڑھتے نہیں دیکھا، لکھتے نہیں دیکھا، آتے نہیں دیکھا، جاتے نہیں دیکھا پڑھائی کے حوالے سے، مگر اب جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو ہماری سمجھ کے پرے ہے. تو آبجیکشن کرنا شروع کیا. کیا کرنا شروع کیا؟ آبجیکشن کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے ایک چیلنج دے دیا. کیا دے دیا؟ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، میں وہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں میری مراد اور جہاں آپ پہنچیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا. اللہ نے چیلنج یہ دیا، کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے جسے ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے، یعنی قرآن مجید میں اگر تمہیں کچھ شک لگ رہا ہے، تم کو شک جا رہا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کہاں سے لا رہے ہیں، تو فرمایا اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے جسے ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم سب ایک کام کرو، اس کی طرح ایک سورت لے کر کے آؤ. اللہ نے کیا چیلنج دیا کہ تمہیں اپنے فصاحت و بلاغت پر بہت ناز ہے نا، تمہیں اپنے عربی ہونے پر بہت گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو جاؤ اور ایک سورت، چھوٹی سی کوئی ایک سورت اس کی مثل لے کر کے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور یہاں تک اللہ چل گیا کہ اکیلے نہیں، جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، جتنے بھی تمہارے ارد گرد تمہاری بات پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں، تم سے جڑنے والے لوگ ہیں، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں، ان سب کو ساتھ لے لو. یہ میں نے پہلے کہا اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو لے لو، سب کو لے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک سورت بھی چھوٹی سی بنا کر کے لے کر کے آؤ. اس آیت پر آپ غور کریں، میں بعد میں سے بتاؤں باتیں، اس آیت پر آپ غور کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے خاص بندے پر، جو ہم نے اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، کیا کہا؟ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ. آج کے دور میں کسی نے شک کیا، آج کے دور میں کسی نے شک کیا قرآن میں اور کہا کہ قرآن میں کچھ کمی بیشی ہے نا؟ سمجھ گئے آپ بات کو؟ جاہل کی بات سمجھ میں آ رہی، ذہن میں رکھے اس کو. اور کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو ایک سورت چھوٹی سی لے کر کے آؤ اس کے مثل. اور سنو، اکیلے نہیں. کیا فرمایا؟ اکیلے نہیں، تمہارے جتنے حمایتی ہیں. قرآن کی بات پہ غور کریں، کیا فرمایا اللہ نے؟ تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں وہ سب کو اکٹھا کر لو، وہ سب کو ساتھ لے لو اور ایک سورت بنا کر کے لے کر کے آؤ. مجھے بتائیں وہ لوگ جن کو اپنی عربی پر ناز تھا، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے. مگر آج کے دور میں ایسا بدبخت نکلا کہ 1400 سال کے بعد آج کہہ رہا ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے. ارے بابو، جو تمہارے ابا لوگ تھے
جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا وہ تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. جن کی عربی آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جس عربی کو بولنے کا قائل آج ہر ایک ہے کہ مجھے عربی آ جائے، وہ لوگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اپنے تمام تر حمایتیوں کو ساتھ دے لو. تم نے اکیلے بات کی ہے، تمہارا پورا دستہ، تمہارا پورا گروپ مل کر کے اگر چاہے تو قرآن مجید کے زبر زیر پیش کو ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا، مگر سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے کچھ اور باتیں. قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا یأتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ باطل، کیا فرمایا؟ لا یأتہ الباطل، کیا فرمایا؟ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. کیا فرمایا؟ لا یأتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. یعنی جو باطل قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ قرآن مجید کے حوالے سے نہ اس کے پیچھے سے وار کر سکتے ہیں نہ آگے سے وار کر سکتے ہیں. قرآن مجید ان لوگوں کو باطل کہہ رہا ہے جو قرآن میں شوشہ نکالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے اس کو اسپشٹ کر دیا، اس کو جگ ظاہر کر دیا. فرما دیا جو بھی قرآن کے حوالے سے غلط زبانیں اختیار کرے یا اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے یا قرآن کے اندر کمی بیشی کے تعلق سے کچھ بولنا چاہے، قرآن نے کہا وہ باطل ہے. قرآن نے کیا کہا؟ آج یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں، یہ دیوبندی باطل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے گھر کی بولی نہیں بول رہے نا، یہی تو بول رہے ہیں کہ وہ جو لوگ قرآن کے خلاف یا صاحب قرآن کے خلاف بکواس کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم نہ ان کے آگے سے آ سکتے نہ ان کے پیچھے سے آ سکتے. اللہ نے جس طریقے سے شیطان جس کو روک دیا گیا ہے، ایسے ہی ان مردودوں کو بھی روک دیا ہے. اس کے تعلق سے اور ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے اتارا، نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد پہلے صفحے پر یا آخری صفحے پر لکھ دیتا ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے غلطیوں سے بچانے کی اسے کوشش کی ہے نا، غلطیوں سے اغلاط سے بچانے کی کوشش کی، مگر میں انسان ہوں، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر کچھ کمی بیشی رہے تو یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے مطلع کر دینا، اطلاع دے دینا، تاکہ جب دوسرا ایڈیشن چھپے، جب دوسری بار کتاب چھپے تو اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے. صحیح ہے نا؟ لکھا ہوتا کتابوں میں کہ انسان ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر کچھ کمی بیشی ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، اس غلطی کے بارے میں بتا دیں تو میں اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لوں گا. قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، سب سے پہلے لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا ذالک الکتاب، الف لام میم حروف متشابہات ہے، ذالک الکتاب یہ وہ روشن کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فی اس میں، فرمایا لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے.
بڑی دیر کے بعد، صحیح بتا رہا ہوں میں، صبح سے مطالعہ کرنے کا بہت دیر کے بعد میرے ذہن میں بات آئی، سوچا میں، ایک دو پوسٹ بھی اس کے تعلق سے آئے، اور اس کے بعد سوچنے کے بعد بہت دیر کے بعد مجھے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شک کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ خدا کا، کیا وہ خدا کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، یا ایسا جو کہہ رہے ہیں ہم مولوی لوگ ہیں، ایسا بندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ایک آیات، ایک حرف کا انکار کفر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار تو بات کی بات ہے، تم شک بھی نہیں کر سکتے، تم شک و شبہ میں بھی نہیں آ سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے، اور کتابیں انسان لکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنا۔ اللہ اپنے قرآن کو نازل کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے خبردار اس میں شک نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ خبردار اس میں شک نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، مگر یہاں متقین کا جملہ استعمال فرمایا اللہ نے۔ یہاں پر جملہ کون سا استعمال فرمایا؟ متقیوں کا۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، مگر جو متقی لوگ ہوتے ہیں، تقوی شعار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اب جو قرآن میں شک نہیں کرے گا وہ متقیوں کے راستے پہ رہے گا، وہ اللہ والوں کے راستے پہ رہے گا، وہ نیک لوگوں کے راستے پہ رہے گا، اور جو شک کرے گا پھر وہ گستاخی والے راستے پہ چلا جائے گا۔ ایک چیز اور ذہن میں آ رہی، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے، وصال فرمائے، قریب 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1450 سال میں وقت کے بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، کسی نے بھی انگلی اٹھانے کی قرآن کے حوالے سے کوشش نہیں کی، کسی نے کوشش نہیں کی۔ حضرت علی کا علم کم تھا کیا اس جاہل سے؟ سوچنے والی بات۔ آج ہم سب بات کرتے ہیں، لوگ پھر بولتے ہیں کہ یہ جھگڑا لگانے والی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمیں گالی دے چلے گا، ہمارے آقا کو گالی دے یہ ہمیں نہیں چلے گا، برداشت نہیں ہوگا بھائی۔ میں نے پہلے کہا کوئی تمہیں کہہ دے جاہل کی اولاد، تمہارا باپ جاہل ہے، اگر کہہ دے جاہل کی اولاد تو تکلیف ہوگی۔ حضور جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا پچھلے جمعہ کو نے کہا الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، چلیے بات یاد آ رہی، اس بات پہ ایک بات اور یاد آ گئی۔ سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ اکثر لوگ کو یاد ہے، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں بھی جمعہ میں فجر کی نماز میں اکثر سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ جا کے دیکھ لو آپ قرآن، سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھ لو بھائی، دیکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا، رسولا منہم، ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، وہ رسول کو بھیجا تو رسول کا کام کیا ہے؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتی، و رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور یہ رسول ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا جو تعلیم دے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ جو حکمت کی، حکمت بہت بڑی چیز ہے، سب کو نہیں آتی۔ ہاں علم الگ ہے، حکمت الگ ہے نا، حکمت سب کو نہیں آتی۔ اللہ فرماتا کہ
کتاب کی تعلیم بھی دے رہا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دے رہا ہے. میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, جو قرآن کی آیت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. فرمایا اور وہی ہے جس نے یعنی اللہ نے ہے نا ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا, رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر آیتوں کی تلاوت کیسے؟ وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں, ان کو پاک کرتے ہیں. رسول آئے ہیں ہمیں پاک کرنے کے لیے, قرآن کہہ رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جو رسول حکمت کی تعلیم دے وہ ان پر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کتاب کی تعلیم دینے والا, حکمت کی تعلیم دینے والا, وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا یہ تمہارا بغض ہے, یہ تمہارا حسد ہے. تمہاری زندگی صرف اور صرف گستاخ رسول میں گزر رہی ہے. گستاخ رسول تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے. اور اگر تم ایسی حرکتیں کر رہے اور کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنمی ہوگا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اس آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا وہ لوگ جن کے پاس تورات کا علم آیا, مثل الذین حملوا التوراۃ ہے نا, ان کی مثال دیکھیں. اللہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس تورات کا علم آیا اور وہ اس کو رکھ نہیں پائے, سمجھ نہیں پائے, سنبھال نہیں پائے, تو فرمایا ان کی مثال اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار, ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان کی مثال کن کی مثال ہے؟ گدھے کی. کمثل الحمار يحمل اسفارا, کا ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. جو تورات کو سمجھ نہ پائے, سنبھال نہ پائے, تورات کے اندر کمی بیشی کرے, ان کی مثال گدھے کی مثال قرآن کہہ رہا ہے. تو جو قرآن مجید کے اندر کمیاں نکالے ان کی مثال گدھے کی مثال کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کی مثال, یہ تو قرآن سے, ان کی مثال گدھے کی مثال کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اگر ہم ان کو خراب کہیں, برا بھلا کہیں, تو پھر دوسرے لوگ سلح کلی ٹائپ کے لوگ پھڑک جاتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. تو کیسی باتیں کرنی تم ہی بتا دو مجھے. تمہارے باپ کو میں جاہل کہہ سکتا ہوں کیا؟ تم کچھ نہیں بولو گے؟ تمہارے باپ کو میں جاہل کہوں تو تم کچھ نہیں بولو گے؟ بولے میں کچھ نہیں بولوں گا تو ٹھیک, آج سے کہ تو جاہل کی اولاد ہے. عجیب معاملہ ہے بھائی. ہر چیز کے لیے, ہر جگہ کے لیے, یا ہر وقت کے لیے, یا کسی معین جگہ کے لیے ایک خاص جملہ, خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اس نے غلطی نقص نکالنے کی کوشش کی. ابھی بات اپنی شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی تو سب تمہیدی جملے, سب ساری چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جو کفار تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کبھی پڑھے نہیں, تو یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی مثال ایک سورت, ایک اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لے کر کے آؤ, تمام حمایتوں کو بلا لو, جتنے تمہارے چاہنے والے حمایتی لوگ ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. وہ لوگ لا نہیں پائے, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج 1450 سال بعد کوئی وقت کا ملا وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ یہ کمی اس میں رہ گئی ہے. بات پھر وہیں آگے میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت علی سے زیادہ علم ہے ان کو, صحابہ سے زیادہ علم ہے ان کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پڑھا ہے. اور ہمارے حضور کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. جوامع الکلم کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ چھوٹے سے جملے میں ہزارہا باتوں کو سمیٹ کر کے سمجھا دینا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ.
چھوٹی سی بات مصطفیٰ پیش کرتے اور ہزار ہاں معنی اس کا نکلتا تھا. سبحان اللہ. اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب سوچنے والی بات یہ ہے وہ حضرت علی کے جو ایک رکاب پر پاؤں رکھتے گھوڑے کے, دوسرے رکاب پر دوسرے پاؤں کو رکھتے رکھتے پورے قرآن مجید کو پڑھ لیتے. وہ علی مرتضیٰ جو خود فرماتے کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نقطے کے حوالے سے لکھوں تو کئی سواریوں کا بوجھ ہو جائے. وہ راس المفسرین ہے عبداللہ ابن عباس کی جن کی تفسیر آج پوری دنیا جن کی تفسیر کا حوالہ دیتی ہے. یہ وقت کے بڑے بڑے جید لوگ, ان کو یہ غلطیاں نظر نہیں آئی. ایک مثال, ان کو نظر نہیں آئی, ان کو نظر آ گئی. یہ کیا ہے؟ بغض ہے. آپ کیسے سنیے, یہ کہنا کہ قرآن میں کچھ کمی کچھ غلطی رہ گئی ہے, یہ اعتراض صرف قرآن پر نہیں ہو رہا ہے, یہ اعتراض تو اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز علم ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ جانتا ہے نا. تو جب قرآن نازل کیا اور مصطفیٰ کریم نے اس کو ویسے ہی صحابہ تک پہنچا دیا تو اللہ کو غلطی کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ غلطی کا پتہ چلا اللہ کو کہ نہیں چلا؟ کہ قرآن میں کچھ غلطی رہ گئی ہے, اللہ کو معلوم نہیں چلا؟ اللہ کو علم نہیں ہوا؟ 1450 سال ہو گئے جو ہے نازل ہوئے, اللہ کو 1450 سال سے پتہ نہیں چلا, اس گندے بندے کو پتہ چل گیا. ابھی سوچنے والی بات ہے, کیا دماغ خراب کرنے والی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جب قرآن نازل کیا, اگر معاذ اللہ تمہاری بات تم کہہ رہے کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, حضور نے ویسے ہی بیان کر دیا, صحابہ نے ویسے ہی لکھ دیا, تو اللہ کو تو معلوم ہوگا نا کہ یہ کتاب جو میرا کلام ہے میرے بندوں تک جانا ہے, میرے بندے پڑھیں گے, ہر پر 10 نیکی ہے, اگر غلط پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. تو کیا اللہ کو اتنا ہی معلوم نہیں چلا؟ اللہ کو بھی کوئی اتنی بھی خبر نہیں ہوئی؟ تو تمہارا یہ اعتراض صرف قرآن پر نہیں جاتا, تمہاری یہ گستاخی خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے. ہاں, اب رہی بات, اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اسے نازل کیا, اتارا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے قطعی طور فرما دیا کہ ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مجھے بتاؤ, اللہ جب حفاظت کرنے والا ہے قرآن کا, تو کیا قرآن کے اندر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جس کا محافظ خدا ہو, جس کا محافظ خدا ہو, اس کے اندر کمی بیشی اگر ہو گئی تو تمہارا یہ اعتراض معاذ اللہ تمہاری گستاخی صرف اور صرف رسول کی ذات تک نہیں بلکہ اللہ کی ذات تک تمہاری گستاخی پہنچ رہی ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. اس پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. آخر میں ایک بات, کیونکہ ہمارے اوپر الزام بہت آتا ہے, بہت الزام آتا ہے, کیونکہ ابھی میں نے پہلے کہا اس بات تو پوری ہوئی نہیں, آیت کریمہ کو سے میں نے بیان کیا, اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ کچھ باتیں ہوئی نہیں. ہمارے اوپر ایک بات یہ آتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں, ہے نا, بہت سارے الزامات. اس میں سے ایک الزام یہ بھی کہ ہم پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں نا, یہ بات آتی ہے. یہ بات میں کامن بات ہے, سب کے لیے عام طور پر سب کے لیے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تمہارا ہمارے پر الزام ہے کہ تم پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہو. ٹھیک ہے بھائی, ہم پیروں فقیروں کو جو سجدہ کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے, جو پیروں فقیروں کو سجدہ کرے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم اعلان کر دیں گے. تم بھی اعلان کر دو کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کر سکتے ہو اعلان, کر سکتے ہو. ہمارے مولوی صاحب ہیں, تمہارے مولوی صاحب رسول سے بڑھ کر نہیں ہے. تمہارے رسول صاحب کی عزت رسول کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رسول کی عزت کی جائے, رسول کی تعظیم کی جائے, رسول کی توقیر کی جائے, یہ قرآن کہہ رہا ہے.
تمہارا ہم پر الزام ہے نا کہ یہ پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو پیروں فقیروں کو سجدہ کرے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تم بھی اعلان کر دو کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے اس مولوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نہیں کریں گے کیونکہ سینے میں بغض جو بھر گیا ہے, سینے میں عداوت جو بھر گئی ہے. اگر کہیں ہاں ہم اعلان کرتے ہیں تو چھوڑ دو اشرف علی کا دامن, رشید گنگوہی کا دامن چھوڑ دو, نانوتوی کا دامن چھوڑ دو, امبیڈوی کا دامن چھوڑ دو, تو پھر ہم جانے کہ ہاں واقعی تم رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہو. اور ایک چیز اور بہت دل کھول کے سننا میرے دوست, ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ ہم پیروں فقیروں کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے اوپر جو الزام ہے یہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے, یہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے. اور تم پر جو الزام ہے وہ تمہارے عالموں کی وجہ سے ہے. دیکھ لو کتابیں اٹھا کے, چھوٹی بات نہیں ہے یہ, چھوٹا منہ بہت بڑی بات ہے. ہاں میں پہلے کہا چھوٹا منہ ہے لیکن بات بہت بڑی ہے. دل کے آپ گیرے میں جھانک کر دیکھنا, ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے. کوئی اگر سجدہ کر لیتا ہے ہم منع کرتے ہیں. ہماری کوئی ایسی کتاب جس میں لکھا ہو کہ مزارات کو سجدہ کرنا جائز ہے, خدا کی قسم تم مر جاؤ گے مگر دکھا نہیں سکتے, کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے. جو کر رہا ہے اگر وہ عشق میں بھی کر رہا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں. ہمارے سنی علماء یہی کہتے ہیں. تو ہمارے اوپر جو الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے, لیکن تمہارے اوپر اگر گستاخی کا, کفر کا جو بھی الزام لگا ہے وہ تمہارے جاہلوں کی وجہ سے نہیں, تمہارے مولویوں کی وجہ سے تم پر الزام عائد ہوا ہے. اور بابا جاہلوں سے, ان پڑھ لوگوں سے کچھ کمی بیشی ہونا وہ انجانے میں ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو علم نہیں ہے تو ہوتی, انجانے میں ہوتی ہے. مگر عالم سے کوئی غلطی ہونا وہ جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے. اگر انجانے میں ہو تو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے نا. اور اگر جان بوجھ کر ہو تو معاملہ ہلکا نہیں ہوتا, بھاری ہوتا ہے. عام باتیں کر رہا ہوں نا, سمجھ میں آ رہی بات ہے نا, ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھائی, ہمارے کچھ لوگ اگر کر لیتے ہیں غلطی تو ان کی کم علمی کی وجہ سے ہے, جہالت کی وجہ سے ہے. اگر تم کہتے ہو بھائی یہ سب چیزیں چھوڑ دو, ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, تم بھی تمہارے گستاخ علماء کا دامن چھوڑ دو, تو ہم جانے کہ واقعی تو اللہ کا بندہ ہے, واقعی تو رسول کا چاہنے والا ہے, اور واقعی تیرے سینے میں دین کا درد ہے. ورنہ ڈھکوسلے بازی ہمارے پاس مت کرنا. ہاں, دین کا درد رکھنے والا انسان سب سے پہلے اپنے نگاہوں کے سامنے اللہ, اس کے رسول, قرآن اور اجماع امت کو رکھے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور ایسے مولویوں سے رشتہ جوڑے, ایسے لوگوں سے ناطہ رکھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دین سے, قرآن سے, رسول سے, اللہ سے کوئی مطلب نہیں, خالی کھانے والے مولوی سے مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنا ایمان مضبوط کرو, اپنا ایمان درست کرو, ایمان کو مضبوط مستحکم کرو, اعلیٰ حد کے سائے میں آ جاؤ. بڑے بڑے بولنے والے آئے گئے چلے گئے, بابا تم کس کھیت کی ملی ہو. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبیلچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو حضور کے سامنے تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ بھی, ان کی بھی سانسیں رک گئی تھی. تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم حضور کی بارے بات کرو. اس لیے اپنے ایمان کو جلا بخشو نام رضا سے, اپنے اعمال کو مضبوط کرو عشق مصطفیٰ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو عقیدہ توحید کے ذریعے سے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن بیڑا پار ہوگا. ایک اعلان آپ سماعت کر لیں, بیٹھ جائیں 5 منٹ. پچھلے جمعہ کو میں نے ساکلی کے پاس ایک جگہ ہے سرسار, ہاں, اس گاؤں میں ایک مسجد کا جو ہے تعمیری کام چل رہا ہے, اس کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا. افسوس اس بات کا کہ اعلان کرنے کے بعد صرف اس آدمی کے جھولی میں مسجد کے لیے 100 روپے آئے. کتنے روپے آئے؟ 100 روپے آئے. بڑی تکلیف ہوئی.
اور پھر اس آدمی نے کہا بھی کہ حضرت اتنی دیر تک کھڑا رہنے کے بعد 100 روپے صرف آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے تو جیب نہ دیکھو. جب دین کی بات آئے جیب مت دیکھو. یہاں جو آپ دے دو گے نا، نیک کام میں جو آپ خرچ کر دو گے نا، وہ ابھی لگ رہا ہے کہ جیب سے نکل کے چلا گیا، مگر وہ نکلنے کے بعد جس طریقے سے بینک میں ہم پیسہ جمع کر دیتے ہیں نا، ویسے ہمارا بالکل جمع ہو گیا وہ، ویسے ہمارا. اور سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ پوری مسجد آپ بنا دو، ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی اگر جگہ دیتا ہے یا بناتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہے نا. تو کچھ لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کا آپ لوگ بھرپور جو ہے وہ تعاون کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ دارالعلوم مجدد اعظم جو اپنا مدرسہ ہے الحمدللہ، پچھلے سال بھی اس سے پہلے سال سے بھی ماشاءاللہ ایک سمر کیمپ ویکیشن کا چل رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا پروگرام. میں نے دیکھا کئی بچے 4 پارے 2 پارے کے حافظ قرآن بن گئے ماشاءاللہ، بڑا اچھا کام چل رہا ہے. اس بار بھی کبھی چھٹیاں لگ رہی ہے تو اب اس چھٹیوں میں بھی وہاں کے ذمہ داران نے جو ہے اسی طرح کا پھر سے جو ہے بچوں کو لانا لے جانا اور وہاں پر تعلیم دلوانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پھر سے اپڈیٹ کیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو ضرور بالضرور دارالعلوم مجدد اعظم میں بھیجیں تاکہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن سکے، عالم دین بن سکے، کم سے کم اتنا علم حاصل کر لے کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے حج، اس کی عبادات، یہ چیزیں اس کی جو ہے بہتر ہو جائیں. لہذا اپنے بچوں کو وہاں پر ضرور بالضرور چھٹیوں میں ایڈمیشن کروائیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کی. اور خاص ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کا بھی آپ لوگوں کو بھرپور تعاون کرنا ہے. بار بار بولا جا رہا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ ضرور اس کا خیال رکھیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.